تو ویلکم کریں گے. السلام علیکم خرم صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. اللہ کا بہت کرم ہے اور آپ کے ناظرین کو بھی یہ جو برسات کی رمجم ہے اگر رحمت نہ بنے تو اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے. ویری ٹرو. وہ آپ نے سنا ہی ہوگا جو ایک مصرع میں نے پڑھا میاں محمد بخش صاحب کا, باغ بہارات گلزارہ بن یاراں سنگکاری. تو یہ جو یاری لگی ہوئی تھی پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون کی, اس کے اندر کچھ مسائل چل رہے ہیں واقعی, ابھی بات چیت ہو رہی ہے؟ نہیں, بات چیت تو وزیر اعظم اور صدر پاکستان کے درمیان ہو چکی ہے, مزید بھی ہوگی. ہماری نہ صرف آزاد جموں کشمیر میں بلکہ وفاقی حکومت میں اسٹینڈنگ انویٹیشن ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بنے, وزارتیں لے کر اپنی ذمہ داری سنبھالے, کیونکہ یہ تو بہت اچھا انہوں نے ایک اپنا سیاسی فیصلہ کیا ہوا ہے کہ وہ جتنے بھی آئینی عہدے ہیں, صدر پاکستان ہے, سینٹ چیئرمین ہے, ڈپٹی اسپیکر ہیں, 2 گورنر ہیں, تو وہ حکومت کا غلبہ تو لینے کے لیے تیار ہے لیکن ذمہ داری کا ملبہ اٹھانے کے لیے تیار نہیں. اچھا, یہ خرم دستگیر صاحب آپ نے ایک بڑی پیاری بات کر دی. اگر اس کو ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو وہاں سے بھی پٹیشنز اور دھاندلی کے الزامات اور وہ کمپائل ہوتے جا رہے ہیں, ریزن ابو ریزن. آپ کے الفاظ کی تاثیر اور ان کے ایکشنز کی تاثیر آنے والے ایکسپیکٹڈ, ان میں نظر یہی آ رہا ہے کہ ساتھ بیٹھنا کچھ امپاسبل ہو جائے گا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کنسیڈریبل رکاوٹ پیدا کر سکے گی پیپلز پارٹی جس طرح سے پٹیشنز تیار کی جا رہی ہیں؟ نہیں, میں اس معاملے میں کہتے نا کہ بہت ہی خوش اندیش ہوں. میرا خیال یہی ہے کہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اکٹھے مل کر چلنے کا فیصلہ کریں گی آزاد کشمیر میں بھی, چاہے وہ ہماری گورنمنٹ جوائن کریں نہ یا نہ کریں, لیکن ہم اکٹھے چلیں گے جس طرح ہم نے گلگت بلتستان میں ایک دوسرے کے ساتھ کہتے ہیں کہ رواداری کے ساتھ چلنے کا جو ہے فیصلہ کیا. لیکن مجھے ضرور اس کا دکھ بھی ہے کہ جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے بڑے کھلے دل کے ساتھ گلگت بلتستان کے الیکشن میں جو کامیابی تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی, حالانکہ ان کی صرف 1 سیٹ زیادہ تھی ہم سے, لیکن اس میں انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ اپنی حکومت سازی کریں, تو اس قسم کی وسعت دل اور رواداری ہمیں نظر نہیں آئی. حالانکہ اب مسلم لیگ نون کی اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور آزاد جموں کشمیر کے ووٹروں کی مہربانی سے 25 سیٹیں ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کی 12 ہیں. رائٹ. اچھا, وسعت دل اور رواداری کی آپ نے بات کی, تو آپ کی اجازت سے ایک شکوہ بھی میں کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اے جے کے اندر, آزاد کشمیر کے اندر گورنمنٹ کی طرف سے بھی تو وہ وسعت نہیں دکھائی گئی ان تمام پروٹیسٹرز کے ساتھ, اور وہاں پر جو سچویشن رہی, اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ وہ بھول جاتے ہیں نا جی جو لوگ اس پہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پچھلے 9 مہینے سے تو آج تک بھی آزاد جموں کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے. آج بھی وزیر اعظم پاکستان پیپلز پارٹی کے ہیں, تو ان کی جو ذمہ داری تھی وہ ہمارے سامنے ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. اب جو نئی حکومت ہے, اگرچہ جن علاقوں میں وہ شورش ہے, راولہ کوٹ میں اور سودھنوتی ضلع میں, وہاں ابھی تک انتخابات نہیں ہوئے, تو چونکہ وہاں حالات اچھے نہیں ہیں امن و امان کے حوالے سے, لیکن یہ نئی حکومت جس کے بھی نام یہ پورا نکلے گا وزارت عظمیٰ کا, اس کے ساتھ ہی آپ کو معلوم ہے جس کا ذکر کم ہوتا ہے کہ صدر ریاست کی بھی جو پوسٹ ہے وہ بھی ان پلے ہے, اور اس پہ بھی جو ہے ظاہر ہے گفت و شنید اور مذاکرات ہوں گے. اور جس طرح اب جو 6 انشاءاللہ خواتین کی نشستیں مسلم لیگ نون کے پاس مزید آئیں گی. جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے, جو آزاد کشمیر کے اندر کر رہے ہیں, امن کمیٹی کی میں بات کر رہی ہوں, ان کے ساتھ دوبارہ بات چیت کا آغاز ہو سکتا ہے اگر ڈیفینیٹلی مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ بنے گی؟ جی, امن کمیٹی اگر 2 ان کے سامنے چیلنجز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کا جو ایجنڈا تھا اس کو آزاد کشمیر کے عوام نے اور پورے آزاد کشمیر کے عوام نے مسترد کر دیا ہے کہ جس جماعت کہتی تھی مسلم لیگ نون کے یہ 12 نشستیں قائم رہیں گی, اس کو میجورٹی ملی ہے اور ایک بہت اچھی میجورٹی ملی ہے. جب سمجھیں کہ 6 اور ریزرو سیٹیں آ جائیں گی تو, اور ابھی جب کہ جو باقی سیٹیں رہ گئی ان کے الیکشن نہیں ہوئے, لیکن ابھی بھی جب یہ ایوان فارم ہو جائے گا تو متوقع ہے کہ 46 میں سے جو ہے وہ 31 نشستیں
मुस्लिम लीग नून के पास होंगी, तो ये बहुत अच्छी और मेजॉरिटी है। जो तो अगर एम्स है तो पीपल्स जो पार्टी के, मैं थोड़ा सा उनके बारे में, जत्था क्योंकि है, पिछला क्वेश्चन भी यही था आपसे कि पीपल्स पार्टी ट्राई कर रही है कि ये प्रोसेस ना हो सके, जो उनकी तरफ से रुकावट पैदा करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके पीछे उनके जो कि है एक इज़हार राय होता है, हर पार्टी को हक है अपना करने का। आपको क्या लग रहा है, हाउ सीरियस इज़ दैट? कितना सीरियस है उनकी तरफ से जाना अदालत में, पिटिशन फाइल करना, इस प्रोसेस को रुकवाना? जी देखिए, उनका कानूनी हक है, लेकिन हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं। हम अदालतों में अपना भरपूर दिफा करेंगे। जिन कैंडिडेट्स के खिलाफ वो अदालत, देखिए अभी तक पाकिस्तान का जो कानून है वो आपको पूरे इलेक्शन को चैलेंज करने की इजाजत नहीं देता। ये बात बहुत कम लोगों को मालूम है। अभी तक इसका कोई कानून मौजूद नहीं है कि आप पूरे इलेक्शन को चैलेंज कर सकें। तो इलेक्शन जो है वो नशिस्त बाय नशिस्त चैलेंज होता है, यानी एक एक करके चैलेंज होता है। उस पूरा इलेक्शन आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। तो उनकी कोशिश होगी, वो कोशिश करेंगे, लेकिन बेहतर यही है, इसीलिए मैंने वुसअत दिल और रवादारी का जिक्र किया कि जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान में तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद हमने ये फैसला किया कि हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत है। देखिए, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है उसने ना सिर्फ अभी ये जो जत्था वहां मौजूद है रावला कोर्ट में उससे निमटना है, बल्कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान के साथ जो पानी के मामलात हैं वो बहुत संजीदा हो चुके हैं, उनसे भी निमटना है। और तो लिहाजा सही मानों में जो हम एक वैसे तो रवायती तौर पे कहा जाता था, लेकिन अब वाकई जो है वो आजाद जम्मू कश्मीर हमारी फ्रंट लाइन है पाकिस्तान की, पानी के मामले में, पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामले में, दिफा के मामले में। तो ये बड़ा संजीदा मामला है और इसको अगर मुस्तकिल शोरिश का ही शिकार रख दिया जाएगा तो इससे सिर्फ फायदा हिंदुस्तान का होगा, पाकिस्तान का नहीं। तो लीडिंग पोजीशन पे कौन बेहतर लग रहा है जो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार के तौर पर? ये शाह गुलाम कादिर साहब के बारे में सुनने में आ रहा है कि वो मजबूत उम्मीदवार हैं, तो नून लीग को क्या लगता है कौन बेहतर कैंडिडेट है पीएम बनने के लिए? जी, ये तो फैसला कायदीन ने करना है। आपको मालूम है कि पार्लियामेंट्री पार्टी की नशिस्त हो चुकी है, दूसरी नशिस्त भी हुई है, लेकिन शाह गुलाम कादिर साहब चूंकि पार्टी के सदर हैं आजाद जम्मू कश्मीर में, इसलिए उन्हें कहा जाता है कि मजबूत है। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि सिर्फ सियासी जो कंसिडरेशंस हैं वो नहीं है, एक ऐसा शख्स जो कश्मीर को अंदरूनी तौर पर भी पुरअमन कर सके और हिंदुस्तान के मुकाबले में भी पहले से कहीं ज्यादा हमें एजुकेशन की जरूरत है। किसके चांसेस ज्यादा हैं? किसके चांसेस ज्यादा हैं? कुछ बता के तो जाएं। खबर अभी दी नहीं जा सकती जब तक ये फैसला हो रहा है। इंशाल्लाह 1-2 दिन में ऐलान हो जाएगा। राइट। अच्छा, अगर हम थोड़ा सा ज़रा सिंध की तरफ चले, वहाँ पर पीपल्स पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किलात हैं। MQM जो है वो भी तैयार है कि जी नए इंतज़ामी यूनिट्स बनने चाहिए। पीपल्स पार्टी कहती है कि सिंध के अवाम नहीं चाहते कि सिंध को तकसीम किया जाए, हालांकि वो पंजाब की तरफ काफ़ी ज़्यादा उनका रुझान इस तरह से है कि पंजाब के अंदर बनना चाहिए, नए सूबे बनने चाहिए, ख़ासतौर पर अगर हम सदर्न पंजाब सूबे की बात करें तो। इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का क्या मौक़िफ़ है? MQM के साथ खड़ी है वो इस मामले पर? जी, हमारा मौक़िफ़ किसी जमात के साथ नहीं है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान में अगर नए इंतज़ामी यूनिट बनने हैं उसके लिए एक कमीशन बनना चाहिए, सूबा साज कमीशन, जो मंतकी बुनियादों का फैसला करे। किस बुनियाद पे? देखिए, मैं कह दूं कि जी ये वाला सूबा इसके 4 टुकड़े कर दो, आप कहें नहीं दूसरा सूबा इसके 3 टुकड़े कर दो। ये पाकिस्तान के अवाम की को हमें संजीदगी से लेना है और गवर्नेंस का जो मामला है वो बड़ा संजीदा है। तो लिहाजा इसका हमारा इसमें 2012 से यही नुक्ता नज़र है कि एक सूबा साज कमीशन बनाया जाए जो फिर पॉपुलेशन को भी देखे, जो फासलों को भी देखे, जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को भी देखे, और जब वो फैसला करे तो वो फैसला किसी एक सूबे के बारे में नहीं होगा। फिर वो जो फैसला करेगा वो तमाम सूबों पे उसका इतलाक होगा। मसलन अगर फैसला होता है कि 2 करोड़ आबादी के ऊपर सूबा होना चाहिए, या 1.5 करोड़ पे होना चाहिए, या 2.5 करोड़ पे होना चाहिए, तो फिर वो तमाम सूबे जिनकी आबादी 2.5 से ज्यादा है उनके ऊपर उसका इतलाक होगा। तो लिहाजा हमारा जो व्यू है वो प्योरली गवर्नेंस की बुनियाद पे इंतजामी यूनिट बनाने का है, और उसके लिए एक सूबादास कमीशन बनाना भी आसान नहीं होगा। तमाम जमातों की उसमें नुमाइंदगी होगी, एक्सपर्ट्स होंगे, वो भी एक बड़ा तवील और सबर आजमा मरहला होगा। लेकिन उसके बगैर जो है ये एक रैंडम तरीके से कह देना कि जी सूबे के इतने टुकड़े कर दें, मुस्लिम लीग नून का व्यू बड़ा इस मामले में मंतकी है। ये बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात। कमीशन बनाने का प्लान है वैसे पाइपलाइन के अंदर मुस्लिम लीग नून में कोई ऐसी बातचीत शुरू हुई है कि कोई सूबा साज कमीशन जो है वो बनाया जाए?
جی یہ ہمارا تو یہ چونکہ 2012 سے صوبائی اسمبلی پنجاب کا ریزولوشن ہے جو آن ریکارڈ موجود ہے، لیکن ابھی چونکہ اس ہفتے سے چند دنوں میں متوقع ہے کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس شروع ہوں گے، تو اس میں پھر جو ہے ہمارے ہواری پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں سے اس پر گفتگو ہوگی کہ اگر اس سارے معاملے کو بہتر طریقے سے حل کرنے کا جو آگے رستہ ہے پیش رفت کا وہ یہی ہے کہ ایک صوبہ ساز کمیشن بنایا جائے۔ آل رائٹ، تھینک یو سو مچ خرم صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، اور بڑی اچھی بات انہوں نے کی۔ بہت سارے سوالات ہیں نا کہ بھائی صوبے اگر بننے بھی ہیں تو وہ کن بنیادوں پر بنیں گے؟ کیا وہ لسانی بنیادوں پر بنیں گے، آبادی کے لحاظ سے بنیں گے، یا پھر سوشو اکنامکس عائشہ اگر ہم لوگ گورننس کے چھوٹے یونٹس لیں اور وہ ویل پلانڈ نہ ہوں تو وہ اور زیادہ برڈن ڈالیں گے، وہ ٹیکس پیئر پہ برڈن ڈالیں گے، وہ پرابلمس کے ریزولوشن کو پرابلم میں ڈالیں گے، اور اگر پرابلم میں نہیں ڈالیں گے تو وہ ہوں گے ویل پلانڈ اگر ہم لوگ ڈسٹریبیوشنز بنائیں چھوٹے گورننس یونٹس کی۔ اب ویل پلانڈ کی اگر بات کی جائے تو ایک ویل پلانڈ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ نے بھی کیا، اور امریکہ کی طرف سے جو آپ اور میں یوزلی ہنس رہے ہوتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے، بیکاز میں ان کو کہنا چاہتا ہوں پریزیڈنٹ ود دا ٹویٹنگ تھمز، انہوں نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ بہت اچھی بات ہے یہ کہ تینوں ممالک نے اور تینوں ممالک کی جو قیادت ہے انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا ہے اور خیر مقدم کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا، اور مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے پر دستخط دیکھ کر اور یہ چیزیں دیکھ کر کہ کس طرح سے ایک آپریشن بڑھتی ہوئی جا رہی ہے پیس کی طرف، انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ اچھی بات ہے، وہ خوش ہو گئے ہمارے اس معاہدے کو دیکھ کر، اور وہ ہمارے اس معاہدے کو دیکھ کر ان کا خوش ہونا کچھ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، کیونکہ ریزولوشن کی طرف جانا تھا یہ معاملہ کہ کس طرح سے مڈل ایسٹ کا معاملہ یہ کانفلکٹ جو ہے نا اس کو ختم کیا جانا ہے، ایسے میں مکہ معاہدہ ہونا تو تھوڑی سی فشی لگ رہی ہے سچویشن، لیکن چلیں خوش ہو گئے ہیں تو یو ویلکم، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آپ بہت خوش ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بہت جرأت مندانہ قدم ہے اور اس کو پہلا قدم بھی وہ قرار دے رہے ہیں۔ اب آئی ڈونٹ نو اگلا قدم کیا ہوگا، لیکن جو انٹرنیشنل پالیٹکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں انہوں نے اس چلنے کا خیر مقدم کیا اور اس کو اتنا سا سراہا ہے۔ واپس آتے ہیں، ایک شارٹ سی بریک پہ جاتے ہیں، واپس آتے ہیں تو ہوگی ملاقات، اسٹے ٹیونڈ۔